एक होता है, वजीर आजम एक होता है, आर्मी चीफ एक होता है, तो फिर चीफ जस्टिस दो क्यों? आपको ऐसी सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए जो आपके सामने लेट जाए? आपको ऐसा काजी खुजात क्यों चाहिए जो आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो? आप अपनी आईनी तरामीम तो पढ़िए। मैं खुद इस पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर हूं, 2018 से मेंबर हूं। उसमें 8 मेंबरान हैं, 4 हुकूमत के, 4 अपोजिशन के। जब आपने, जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, जब आपने ये कानून साजी की कोशिश कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन जजेस में आप हुकूमत और अपोजिशन की तादाद में फर्क डाल के हुकूमत की तादाद बढ़ा रहे हैं, तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं? जो हुकूमती मेंबरान होंगे वो अपनी हुकूमत की लान टो करेंगे। आप बेसिकली चीफ जस्टिस को मुल्क के वजीर आजम चाहे वो कोई भी हो उसके आगे सबसर्विएंट कर रहे हैं। अगर वजीर आजम पाकिस्तान चीफ जस्टिस को नॉमिनेट करेगा तो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है काजी अल सुल्तान, काजी सुल्तान के ऊपर ताकतवर होता है, वो हर किसी से पूछ सकता है। जब आप उसके तरीका इंतखाब को चेंज कर रहे हैं, आप बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के गुंडों को छेड़ रहे हैं, बुनियादों को छेड़ रहे हैं। हमारा आईन पाकिस्तान सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट पे मुश्तमिल है। आजाद अदलिया, आजाद मुकन्निना और आजाद इंतजामिया। लेकिन जब आपने वो नाइस बैलेंस छेड़ दिया तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की चोटी बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारे दीन का कॉन्सेप्ट है काजी सवाल करता है, उसके पास इख्तियार है। 184(3) सुओ मोटो, उस पे हमला है। क्यों हमला है? क्योंकि 8 फरवरी के इलेक्शन में जो डाका पड़ा उस पे हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और उसको 184(3) के तहत चीफ जस्टिस जो भी आता है उठा सकता है। आप चाहते हैं कि जो भी नया चीफ जस्टिस आता है उसके आने से पहले ये इख्तियार ले लो और चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का वजीर आजम पाकिस्तान को दे दो। और साथ में आईनी कोर्ट। कौन सी आईनी कोर्ट? किस लिए आईनी कोर्ट? किस तरह की आईनी कोर्ट? आप मुझे बताइए, 2008 से 2013 तक आसिफ अली जरदारी साहब सदर पाकिस्तान नहीं थे? राजा साहब जब गुफ्तगू फरमा रहे थे साबिक वजीर आजम, आप वजीर आजम नहीं थे। उसके बाद मियां साहब 13 से 18 तक वजीर आजम नहीं थे। बीच में शाहिद खाकान साहब आ गए और उसके बाद 16 महीने फिर आप इकट्ठे थे। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम, बिलावल साहब उनके साथ वजीर खारजा। तब तो आपको आईनी तरामीम का दौरा नहीं पड़ा, तब तो आपको वजीर भुट्टो साहबा से अपनी कमिटमेंट याद नहीं आई, तब तो आपको भुट्टो साहब की कुर्बानी याद नहीं आई कि एक जज ने उनके साथ क्या किया। और जिस जज ने आपको इंसाफ दिया, इतनी तो मोहसिन कुछ ना बने, इतनी तो रवादारी, इतनी तो हया रखें कि जो शख्स 50 साल बाद आपको इंसाफ दे गया, आप उसके इंसाफ से इतना डरते हैं। क्यों? आपको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। 50 साल बाद अगर भुट्टो को इंसाफ मिल गया तो पिछले साल का इंसाफ नहीं होना चाहिए। और ये किसने कहा है कि जो आ रहा है वो किसी को इंसाफ देगा? इंसाफ तो रब करीम देगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं, खुदारा आप आईनी तरामीम लाइए, हम उसके लिए बात करने के लिए तैयार है, लेकिन इस आवाज में लाइए, अंधेर कमरों में नहीं, किसी की मर्जी मंशा पे नहीं। रात के 1-2 बजे जब इस हुकूमत का बरएनाम लॉ मिनिस्टर मीडिया के सामने ये कहता है कि मुझे तो मुसविदा मिल गया, आप मुझे बताइए मुसविदा, आगा साहब मुसविदा कहां से आया? मेरी मालूमात के मुताबिक, मैं भी एक छोटा मोटा मिनिस्टर रहा हूं इस हुकूमतों में, मेरी मालूमात के मुताबिक लॉ मिनिस्टर जब कानून बनाता है वो कैबिनेट की अप्रूवल से, वज़ीर आज़म की मंशा से उसकी लॉ डिवीजन बनाती है। लॉ मिनिस्टर को कभी यह नहीं कहना पड़ता कि मुझे मुसविदा मिल गया। कहां से मिला मुसविदा? किसने बनाया मुसविदा? किसने भेजा मुसविदा? किस लिए भेजा मुसविदा? मैं पीपल्स पार्टी पे मेरा बड़ा सवाल है, क्योंकि जिससे तवक्को होती है उसी से सवाल होता है। आप कहते हैं हमने आईन पाकिस्तान बनाया, बिलावल साहब आज नहीं है, वरना मैं मोहतरम बिलावल साहब से पूछता
کہ اور تو کوئی کرے تو کرے. آپ کی جماعت, بھٹو صاحب کی جماعت کیسے آرٹیکل 8 میں چینج کر سکتی ہے؟ فنڈامنٹل رائٹس کو کیسے آپ چینج کر سکتے ہیں؟ ملٹری کورٹس کے حق میں کیسے آپ بات کر سکتے ہیں؟ بنیادی انسانی حقوق میں آپ چینج کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں اور دوستوں, قرآن میں اللہ فرماتے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ, اور مومنین کو جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپس میں شورا کرتے ہیں. یہ شورا کو شورائیت کا اختیار دو. جو اختیار نہیں دے رہا چھینو اپنا اختیار. یہاں چیزیں لاؤ, یہاں فیصلہ کرو. یہاں فیصلہ کرو گے ہم وہ مسودہ عمران خان کے سامنے لے کے رکھ دیں گے کہ خان صاحب یہ کہیں سے آیا نہیں ہے, ڈکٹیٹ نہیں ہوا, یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف نہیں ہے, یہ آپ کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ پاکستان میں انصاف کے لیے ہے, آئین کو بہتر کرنے کے لیے. ہم ان کو قائل کریں گے. وہ بھی انصاف کے نام پہ جماعت بنائے بیٹھا ہے. لیکن آج اگر یہاں پہ اس ایوان میں آپ ایسے قوانین پاس کر رہے ہیں جس کے لیے کل آپ تاریخ کے سامنے شرمسار ہوں گے کہ آپ بھول گئے ایک مطلقون اعلان نے آپ ہی کے لیڈر کو ہتھکڑیاں پہنا کے ملک سے باہر در بدر کیا. ہاں, میرا لیڈر در بدر ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کھڑا ہے, وہ ڈیل نہیں لے رہا, وہ کہتا ہے میں کھڑا ہوں, میں نہیں جاؤں گا, ملک چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. لیکن کچھ لوگوں کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. کچھ گئے ہیں, میں برا نہیں کہتا, ماضی میں بہت سی لیڈرشپ جلا وطن بھی ہوئی ہے. لیکن جو آپ کے ساتھ ہوا ہے آپ وہی گڑا پھر کھود رہے ہو. یاد رکھنا, جو بوتے ہو وہ کاٹو گے. آج جو کرو گے یہ دنیا مکافات عمل کی جگہ ہے. آج آپ عمران خان صاحب کو ٹانگنے کے لیے, ان کو ملٹری کورٹ کے حوالے کرنے کے لیے کسی کی خواہشات پوری کر رہے ہیں. یہ آئینی ترامیم جس طریقے سے پاس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اغوا کر کے, ابدک کر کے, خواتین کو اٹھا کے, صرف شہریار آفریدی کی وائف اور ان کی بیٹیاں, ان کو اٹھانا کافی نہیں تھا. اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو میں بصد احترام کہوں گا جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ یہ آئینی ترامیم نہیں, یہ غیر آئینی ترامیم ہے. یہ غیر آئینی ترامیم ہے. آپ کھڑے ہو جائیں اور ڈیمانڈ کریں, کیا وہ بات کرتے ہیں, لیکن یا ان سے بات کر لو یا ان سے لڑ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دن کی روشنی میں تو اسپیشل کمیٹی بیٹھے, وہ عمر ایوب, صاحبزادہ حامد رضا, بیرسٹر گوہر یا عامر ڈوگر سے بات کرے, اور رات کی تاریکی میں آپ ہماری ماں بہنیں اٹھا لیں. یاد رکھنا عزت سے اوپر کوئی چیز نہیں ہے. عزت پہ حرف آئے گی تو پھر آئین قانون پیچھے رہ جائے گا. اس ملک میں بہت برا حال خدا نخواستہ ہو جائے گا. آپ دیکھ لیں بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, آپ دیکھ لیں فاٹا ٹرائبل بیلٹ میں کیا ہو رہا ہے, پشتون کیا بات کر رہے ہیں, بلوچ کیا بات کر رہے ہیں. اس وقت صرف تحریک انصاف اور کسی اتغاب کی جماعتیں بھی, ایک زمانے میں پیپلز پارٹی ملک کی بڑی جماعت ہوا کرتی تھی, یہ بڑی جماعتیں خاص کر پی ٹی آئی کشمیر میں ہے, جی بی میں ہے, سندھ میں ہے, کراچی میں ہے, جب بلوچستان میں ہے, پنجاب میں ہے, اسلام آباد میں ہے, اور خیبر پختونخوا میں ہماری جماعتیں, بڑی وفاقی جماعتیں علاقائی تعصب کو بڑھنے نہیں دیتی. بلوچ, پنجابی, سندھی, پٹھان کے نام پہ سیاست کرنے نہیں دیتی. یہ جماعتیں نسل کی امتیاز سے اوپر اٹھ کے پاکستانیت اور جناح کے نام پہ سیاست کرتی ہیں. جب آپ ان بڑی جماعتوں کو کمزور کرو گے, ان کو لوگوں کو اٹھاؤ گے, ان کو مارو گے, ان کو بے عزت کرو گے, آپ اس ملک کو ان لوگوں, ان خطرناک عفریتوں کے ہاتھ میں آپ دھکیل دو گے جو بلوچستان میں ہمارے فوج کو نہیں چھوڑ رہے, جو خیبر پختونخوا میں ہماری ایف سی کو نہیں چھوڑ رہے, جو ہمارے مزدوروں کو نہیں چھوڑے. دکی میں جو ہوا بلوچستان میں 20 مزدوروں کا کیا قصور تھا, پنجابی مزدور کا کیا قصور ہے, پشتون کا کیا قصور ہے, جو مزدوری کے لیے باہر گیا ہے اور اس کی گھر کی عزت تاراج ہو رہی ہے ٹرائبل بیلٹ میں, یا بلوچ کا کیا قصور ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ آج ہم یہاں مل کے بیٹھیں, آپ ان آئینی ترامیم کو سیوان میں لائیں, اس پہ مہینہ 2 مہینے بحث کریں. ہم انشاءاللہ اس کو وہ بہتر کر کے دیں گے کہ آئین پاکستان کا نظارہ دنیا کرے گی. اس میں بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ بھی ہوگا, اس میں سول سپریمیسی بھی ہوگی, لیکن اس میں آزاد جوڈیشری بھی ہوگی, اور یہ فوج بھی ہماری دشمن نہیں ہے. ایک دن اگر فوج نہ ہو یہ ملک نہیں رہ سکتا. لیکن فوج جب اسٹیبلشمنٹ, جب سیاست میں آتی ہے, وہاں پھر قائد اعظم کا فرمان کا روک ہے, جو سٹاف کالج کوٹہ میں نے کہا تھا کہ پالیسی از اے ڈومین آف سیویلینز اینڈ یو آر سپوزڈ, آپ نے implement کرنا ہے, you are supposed to implement the orders, the policies of the federal government of the civilians.
پالیسی ہم نے بنانی ہے, مل کے پاکستان کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر یہ نہیں کرو گے, اغوا کاری جاری رہے گی, ابڈکشن جاری رہے گی, ڈس اپیئرنس جاری رہے گی. آج یہ پورے عوام نے پیچھے دیکھ لیں, آپ تو بیٹھے, یہ میرے پیچھے پورا عوام خالی ہے. آج جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, دہشت گرد کھلے پھر رہے, قاتل کھلے پھر رہے, ڈاکو کھلے پھر رہے, لیکن ایمنیز اپنی جان بچاتے پھر رہے. یہ کرسیوں پہ آپ کے بھائی بہن بیٹھا کرتے تھے اور پھر آئیں گے انشاءاللہ. لیکن آپ سوال تو کیجئے, یہ کیا وجوہات ہیں؟ اگر آئینی ترامیم اتنی اچھی ہیں, پاکستان کے لیے بہتر ہیں, تو ان کو اغوا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ ان کے ضمیر کیوں خریدنے پڑ رہے ہیں؟ ان کی بیٹیاں کیوں اٹھانی پڑ رہی ہیں؟ ان کے بچوں کے گوشت کو کیوں نوچا جا رہا ہے؟ یہ آپ کسی کے بدن کے گوشت کو نہیں نوچ رہے, آپ سیاست کے اس مردہ ضمیر بدن کو مزید تاریک کر رہے ہیں. آپ مت نوچنے دو سیاست کے اس چہرے کو, مزید جتنا نوچ چکے وہ کافی ہے, اور شہادتیں مت دینے دو, اور پاکستان کو تباہ مت ہونے دو. آخری بات, اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, یہاں الٹی گنگا بہتی ہے. اس دیش میں اندھے حاکم ہیں, نہ ڈرتے ہیں, نہ نادم ہیں, نہ لوگوں کے وہ خادم ہیں. ہاں ہے اس دیش میں کاروبار بہت, ہاں اس دیش میں کاروبار بہت, اس دیش میں گردے بکتے ہیں, اس دیش میں گردے بکتے ہیں. کچھ لوگ ہیں علی شان بہت, اور کچھ کا مقصد روٹی ہے. اے چاند یہاں نہ نکلا کر, لیکن ہم مایوس نہیں ہیں. ہم اپنے اللہ پہ ہمیں یقین ہے, ہمیں یقین ہے جس قوم نے ہم نے بھیجا ہے, ہمیں بڑی طاقت ہے, ہمیں بڑی جستجو ہے, ہمیں بڑا حوصلہ ہے. انشاءاللہ عمران خان نکلے گا, آئے گا, اور جو میں نے بات کی تھی عوام کی طاقت سے اس کرسی پہ ایک بار پھر بیٹھے گا. لیکن وہ تب ہوگا, اور پاکستان میں جمہوریت تب مضبوط ہوگی جب ہم ایک دوسرے کو اغوا کرنا, بلیک میل کرنا, عزت تاراج کرنا, اگر ہماری طرف سے ہوا ہے وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے کسی کا دروازہ توڑا گیا وہ بھی غلط ہے. اگر ہماری طرف سے ہماری حکومت میں رات کو کسی کو اٹھایا گیا وہ بھی غلط ہے. لیکن آج آئین سازی کے نام پہ جو پاکستانی لیڈرشپ, پاکستانی عوام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, میں سمجھتا ہوں پوری دنیا کے سامنے ہمارا شرم سے شرمسار ہے کہ آج پاکستان میں آئین سازی کی بات ہو رہی ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب, اور آدھا ایوان خالی ہے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, پاکستان کی جمہوریت, پاکستان کے عوام, شکریہ. اور عمران خان پائندہ.